محترم سامعین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے فضائل حرمین شریفین، دوسرا حصہ۔ بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا کھاتے ہو؟ کہنے لگی گوشت۔ پوچھا، کیا پیتے ہو؟ کہنے لگی پانی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں مکہ میں اناج نام کو نہ تھا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کرتے، اور اگر مکہ کے علاوہ دوسرے لوگ صرف ان دو چیزوں پر گزارا کریں تو انہیں موافق نہ آئیں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے کہا، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہنا اور یہ بھی کہنا کہ یہ چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرو۔ جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی سے پوچھا، آج کوئی آیا تھا؟ کہنے لگی، ہاں، ایک خوش شکل بزرگ آئے تھے، بہت اچھے آدمی تھے، آپ کا پوچھتے تھے تو میں نے بتا دیا۔ نیز پوچھا کہ تمہاری گزران کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، کچھ اور بھی کہا تھا؟ کہنے لگی، ہاں، آپ کو سلام کہا تھا اور یہ بھی کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ عمدہ ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اسے بتایا کہ وہ میرے والد تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس ہی رکھوں۔ پھر کچھ مدت بعد، جتنی اللہ کو منظور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے پاس ایک درخت تلے بیٹھے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ والد کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باپ بیٹا گرم جوشی سے ملے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، کیا تم اس کام میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے کہا، ضرور کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس مقام پر ایک گھر بناؤں، اور ایک اونچے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ باپ بیٹا دونوں نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی۔ اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے جاتے۔ جب دیواریں اونچی ہو گئیں تو اسماعیل علیہ السلام یہ پتھر مقام ابراہیم لے کر آئے اور اسے وہاں رکھ دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر چنائی کرتے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور دونوں یہ دعا پڑھتے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الغرض وہ چاروں طرف سے بیت اللہ کی تعمیر کرتے جاتے اور یہی دعا پڑھتے جاتے۔ اس طویل حدیث میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو مکہ مکرمہ میں لا بسایا، وہاں اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو ہی سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ اسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس پر ایک قبہ نصب کیا تھا، اور اس وقت فرشتوں نے ان سے کہا تھا، ہم آپ سے پہلے اس گھر کا طواف کر چکے ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام نے بھی 40 دن اس گھر کا طواف کیا تھا، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ ساری باتیں بنی اسرائیل سے مروی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھا۔ خانہ کعبہ اللہ کا پہلا گھر۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر
یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یہ گھر بابرکت ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کئی کھلی نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو شخص اس گھر میں داخل ہوا وہ مامون و محفوظ ہو گیا، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو شخص اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو شخص اس حکم کا انکار کرے وہ خوب سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے 5 فضائل ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ انہوں نے کہا پھر کون سی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ انہوں نے کہا ان کے درمیان کتنی مدت تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ گھر بابرکت ہے۔ تیسری یہ ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی کھلی نشانیاں ہیں، مثلا زمزم وغیرہ۔ ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی تھیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس گھر میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ مثابۃ للناس سے مراد یہ ہے کہ یہ گھر لوگوں کے بار بار آنے جانے کی جگہ ہے، چنانچہ لوگ حج و عمرہ کی غرض سے متعدد مرتبہ بیت اللہ میں آتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ نیز فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو قابل احترام گھر ہے لوگوں کے لیے امن اور جمعیت کے قیام کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قیام للناس کے 3 الگ الگ مطلب لیے جا سکتے ہیں، اور وہ تینوں ہی درست ہیں۔ نمبر 1، الناس سے مراد اس دور کے اور اس سے پہلے اور پچھلے قیامت تک کے سب لوگ مراد لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ کعبہ کا وجود کل عالم کے قیام اور بقا کا باعث ہے، اور دنیا کا وجود اسی وقت تک ہے جب تک خانہ کعبہ اور اس کا احترام کرنے والی مخلوق موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا کہ یہ کارخانہ عالم ختم کر دیا جائے تو اس وقت بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، جیسا کہ سب سے پہلے اس زمین پر یہ مکان بنایا گیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی معنی کو ترجیح دی ہے اور اسی آیت کے تحت درج ذیل حدیث لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، قیامت کے قریب چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حقیر حبشی کعبہ کو ویران کرے گا۔ اس حدیث سے ضمناً دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حبشی سے پہلے کوئی مضبوط اور طاقتور دشمن بھی کعبہ کو منہدم کرنے کے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اصحاب الفیل یعنی ابرہہ اور اس کے لشکر کو ذلیل اور ناکام بنا دیا تھا، ایسے ہی ہر اس شخص کو یا قوم کو یا حکومت کو ہلاک کر دے گا جو کعبہ کی تخریب کی مذموم حرکت کرے گا۔ نمبر 2، الناس سے مراد صرف عرب لوگ لیے جائیں
جو حرمت والے مہینوں میں بڑی آزادی سے سفر کرتے تھے، بالخصوص جب وہ قربانی کے پٹا والے جانور بھی بغرض قربانی ساتھ لے جا رہے ہوں، کیونکہ سب قبائل عرب ایسے جانوروں کا احترام کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کعبہ کی تقدس کی بنا پر ہوتا تھا۔ حج و عمرہ کرنے والے اور تجارتی قافلے تہائی سال نہایت اطمینان سے سفر کرتے تھے۔ اس طرح کعبہ پورے ملک کی تمدنی اور معاشی زندگی کا سہارا بنا ہوا تھا۔ نمبر 3، الناس سے مراد مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ لیے جائیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ بے آب و گیا وادی میں کعبہ کا وجود مکہ اور آس پاس کے تمام لوگوں کی معاش کا ذریعہ ہے۔ اقصائے عالم سے حج و عمرہ کے لیے آنے والے لوگوں کو قیام و طعام اور نقل و حرکت کی خدمات مہیا کرنے کے عوض ان لوگوں کو اتنی آمدنی حاصل ہو جاتی ہے جس سے وہ سال بھر گزارا کر سکیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ بھی۔ نیز انہیں دوسرے بھی بہت سے معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ حرم مکہ میں کج روی اختیار کرنے کا ارادہ کرنے پر شدید وعید۔ حرم مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر مقدس اور محترم ہے کہ اس میں کج روی، برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ فرمان الہی ہے، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ مسجد حرام جس میں ہم نے وہاں کے باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، اور جو کوئی ازراہ ظلم مسجد حرام میں کجروی اختیار کرنے کا ارادہ کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اصحاب فیل اور خانہ کعبہ کی حفاظت۔ ملک یمن کا گورنر ابرہہ جب ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ یہ بھی اس گھر کی فضیلت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا سلوک کیا؟ کیا اس نے ان کی تدابیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور ان پر پرندوں کے غول بھیج دیے تھے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوں۔ یہ واقعہ مختصراً یوں ہے کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ابرہہ نامی ایک شخص اس کا گورنر تھا۔ وہ بیت اللہ کی عزت اور عظمت سے بہت حسد کرتا تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب بھر میں ثنا کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ کو ہے، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ حاصل کر رہے ہیں وہ ہماری حکومت کو حاصل ہوں۔ اسی غرض سے اس نے ثنا میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کرایا۔ کلیسا کی عمارت خانہ کعبہ کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے، بلکہ ہوا یوں کہ ایک دن کسی نے خفیہ طور پر اس میں پاخانہ کر دیا، جس سے ابرہہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ چنانچہ اس نے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے۔ یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ راستے میں جس نے بھی مزاحمت کی اسے شکست کا مزہ چکھانا پڑا۔
بلاخر وہ مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام وادی محسر میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ڈیرے ڈال دیے اور کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ ابرہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ لوگوں سے لڑنے نہیں، صرف کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، اور میں گفتگو شنید کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے ہاں چلے گئے۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ ابرہہ نے پوچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میں اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ ابرہہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کعبہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ اس نے کہا، میرا خیال تو یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے متعلق بات کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور ظاہر ہے کہ میں انہی کے متعلق ہی بات کر سکتا ہوں، اور جہاں تک خانہ کعبہ کا تعلق ہے تو اس کا بھی ایک مالک ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے اور عبد المطلب واپس چلے آئے۔ ادھر ابرہہ نے پیش قدمی کا ارادہ کر لیا، لیکن سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ خود ابرہہ کے ہاتھی نے خانہ کعبہ کی طرف جانے سے انکار کر دیا۔ اسے بتھیرے تیر لگائے گئے، لیکن وہ کسی اور جانب تو چل پڑتا، خانہ کعبہ کی جانب آگے بڑھنے کا نام ہی نہ لیتا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کے غول بھیج دیے۔ ان میں سے ہر ایک کی چونچ میں اور اسی طرح 2 پنجوں میں ایک ایک کنکر تھا۔ پرندوں نے وہی کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینک کر اسے تباہ و برباد کر دیا۔